وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. چلیں پکاریں اس کو جو دنیا میں انشاءاللہ جلد سے جلد ظلم کو ختم کرنے والا ہے اور عدل و عدالت سے دنیا کو بھرنے والا ہے. دل کی گہرائیوں سے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرجهم ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صلوات قرآن مجید میں 114 سورے ہیں. 5ویں سورے کا نام مائدہ ہے. مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس سورے کی 114 نمبر 114 نمبر ہے آیت نمبر. کوشش ہم مسلسل یہ کریں کہ روزانہ ان ظلمتوں سے بچنے کے لیے نور کی طرف جاتے رہیں. وہ قرآن ہے نور. قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا محور بنائیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ انکویزیٹیو مائنڈ، انسان کا ذہن چونکہ ہمیشہ سے معلومات چاہتا ہے، وہ مائنڈ کو چھیڑ دیتا ہے قرآن. تو آپ کو جواب کی تلاش میں نکلنا پڑے گا. اگر آپ قرآن غور سے پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کئی سوالات ابھریں گے. جواب کہاں ملے گا؟ مولا فرماتے ہیں القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. امام فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ امام کے پاس جاؤ، امام فرماتے ہیں قرآن کے پاس جاؤ. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر شرح چاہتے ہو، اس کو جاننا چاہتے ہو، تمہارے ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے، اس کی شرح، اس کی تفسیر کون کر سکتے ہیں؟ امام کر سکتے ہیں. امام کا قرآن کو اس لیے ریفر کر رہے ہیں، دیکھو یہ کلام خدا ہے، اسی کے محور میں زندگی گزار.
تو اس کو اگر ہم سمجھ جائیں انشاءاللہ تو بہت جلدی ہماری زندگیاں بدلے گی. جیسے کہ میں نے 2 سال پہلے مسلسل قرآن کی آیتوں سے متعلق بحث کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ سرکار نے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد التبست الفتن کاللیل المظلم، سرکار نے فرمایا کہ بہت جلدی زمانہ آنے والا ہے گھپ اندھیری کی طرح، جیسے اماوس کی رات ہے، اندھیرے چھا جائے گا. وہ لائٹ رہے گی مگر اندھیرا رہے گا، اندھیرے چھا جائیں گے. اور وہ فتن کے ہیں، فتنہ کہتے ہیں، اردو میں فتنہ الگ ہے، حالانکہ عربی لفظ ہے مگر ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں. فتنہ عربی میں امتحان کو کہتے ہیں. المال والبنون فتنہ، پیسہ تمہارے لیے، اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، فتنہ ہے. اولاد یہ نہیں کہ فتنہ ہے، یعنی بہت ہوشیاری سے اگر اولاد کو صحیح تربیت نہیں کی، مال کو صحیح استعمال نہیں کیا، اور گلے کا پرابلم بن جائے گا قیامت میں مرنے کے بعد. تو یہ دونوں کے لیے فتنہ کہا. سرکار نے فرمایا کہ بہت جلد امتحان اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اندھیرے گھپ اندھیرے. تو اس بس میں ہماری آج کل کی مجلسیں کیسی ہیں، مونولاگ ہیں، مولوی پڑھتا ہے، سنتے ہیں، اچھی باتیں ہوئی، نعرے لگے، چلے گئے. معصومین کے زمانے میں یا پیغمبروں کے زمانے میں تقاریر معصوم جو ہیں وہ ڈائلاگ ہوا کرتے تھے، مونولاگ نہیں. یعنی کسی مقام پر اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اٹھ کر کے سرکار یہاں پہ روکیے، ذرا سا سمجھائیے، ہم سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر معصوم اس کو ایلابریٹ کر کے سمجھاتے تھے. اگر ہماری مجالسیں ایسی ہو جائیں تو پتہ بھی چلے گا کہ گیا کون ہے ممبر پہ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ٹھیک ہے بھی ہماری تہذیب ہے، ہماری انڈیا کی ایک اپنی تہذیب ہے، مجلسوں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، گستاخی سمجھتے ہیں، کم از کم نہ سمجھیں. اس وقت نہ پوچھیں، مجلس کے بعد تو کم از کم یہ پوچھا کریں سرکار یہ آپ نے حدیث جو فرمایا قرآن کون سی آیت ہے، حدیث کہاں کی ہے، معصوم نے کہاں فرمایا. اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر مجمع میں بیٹھے ہوئے تم سر ہلا رہے ہو، قائل کے قول میں شریک ہو. جو اسپیکر ہے تم ہلا رہے ہو، ان کے معنی کہ تم راضی ہو اس کی باتوں سے، تو ان کے معنی کہ تم بھی بول رہے ہو. اللہ اکبر، بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. تو اگر رانگ بول رہے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہیں اس کو اگر اس وقت نہیں ٹوک سکے، کم از کم مجلس کے بعد. یہ مجلس حسین ہے، ہم تربیت کے لیے یہاں آتے ہیں، ہمیں جو سکھائیے بتائیے، ہماری زندگی سنبھلنا ہے. اور ان مجلسوں میں نہیں سنبھلی تو پھر کہاں سنبھلے گی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اس بزم میں، اس محفل میں مولا کائنات بھی تشریف فرماتے. مولا اٹھے، یا رسول اللہ اگر ایسا زمانہ آئے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اندھیرے چھا جائیں، واٹ از دا سلوشن؟ ریمیڈی کیا ہے اس کا، پرابلم کا سلوشن کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا علیکم بالقرآن. جب اندھیرے آ جائیں تو تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں کہ قرآن کو اٹھا لو. مگر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو مجمع میں کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اتنا خلاف قرآن کے بیان کیا گیا. تو ایسے معلوم ہوا کہ قرآن کے بیان کرنا گویا اہل بیت سے ہٹ جانا. جی نہیں، اہل بیت یعنی قرآن، قرآن یعنی اہل بیت، یہ دونوں کبھی جدا ہونے والے نہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. قرآن کی فضیلت، اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کی فضیلت، قرآن کی فضیلت. اسی لیے قرآن کیا کرتا ہے ہمیں، جاؤ مفسرین کے پاس جاؤ. مفسرین حقیقی کون ہے؟ امام ہے. القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. امام فرماتے دیکھو یہ قرآن میں موجود ہے. معصوم کی حدیث ہے، اگر knowledge is not reaching to قرآن، اگر علم قرآن تک منتہی نہیں ہوتا تو علم ہی نہیں ہے.
یعنی تمام منبع علم اگر کوئی ہے تو قرآن ہے. تو جہاں تمام منبع علم قرآن ہے تو قرآن کے مفسر بھی تمام منبع علم ہیں. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں سلونی سلونی. قرآن ادھر کہہ رہا ہے سب کچھ میرے پاس موجود ہے، علی ادھر کہہ رہا ہے کہ وہ بولتا نہیں، مجھ سے پوچھ لو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی دیکھیے کیا ہوا کیا قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ ایسے ہوا کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤں. چلیے 15 سیکنڈ خاموش ہوتا ہوں. دیکھیے 15 سیکنڈ میں یہ بے چینی ہے. 5 منٹ خاموش بیٹھ جاؤں تو کیا ہوگا؟ تو میری خاموشی آپ کو کھلے گی. تو معلوم ہے خطیب اتنا ہی سمجھ جائے کہ اس کو سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، ذکر کو توجہ کا طالب ہوں. اس کی خاموشی بھی اس لیے رفعنا لک ذکرک، تجھے جو چیز نے بلند کیا ہے ذکر پروردگار نے بلند کیا. ورنہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ اس ممبر رسول پر آ کر کے بیٹھ جائے. تو اگر میں 5 منٹ خاموش ہوں تو جیسا جہیز ذہن ہوگا مجمع کا ویسا سوچے گا. اسٹوڈنٹ یہ سوچے گا یاد کر کے آئے تھے مولوی صاحب، اب صفحہ الٹ گیا، ان کو معلوم نہیں کہاں سے شروع کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ذہن اتنا ہی ہے. بزنس مین یہ سوچے گا کہ مولانا کچھ نذرانے کی چکر میں کیا دیں گے لکھنؤ والے ہیں، تو خدا نہ خواستہ ایسی چکر نہیں ہے. مگر میں بول رہا ہوں کہ بزنس مین ویسے. ڈاکٹر یہ سمجھے گا کہ بیمار ہو گئے، پیٹ میں درد ہے یا گلا. تو جیسا جیسا ذہن ہے. آیا لوگوں کا سوچنا صحیح ہے؟ لوگ حق رکھتے ہیں آپ، لیکن کیا آپ صحیح ہیں؟ ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، لیکن یقینی نہیں ہے. یقین کیا ہے؟ کوئی پوچھے مولانا آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ تو جو میں جواب دوں گا وہی صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن آتا گیا سرکار بتاتے گئے، قرآن آتا گیا سرکار بتاتے گئے، قرآن ہو گیا خاموش. جو جیسا تھا ویسا لکھا. اسی لیے سرکار نے کہا میں خاموش کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، بولنے والے کو بھی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آج کل فون آ گئے ماشاءاللہ، اسے بہت کے پاس فون ہے. اگر نہیں ہے تو چھوٹا سا قرآن ہمیشہ رکھیے. جب بھی موقع ہو، اگر بس میں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے، جب بھی موقع ہو ریفرنس بک ہمیشہ سے اس سے نور لیتے رہیے. جتنی انرجی آپ اس سے لیں گے سب پازیٹیو انرجی ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. صلوات پڑھیے محمد. اس کتاب سے لگاؤ، مانوس ہو جائیے. یہ کتاب کیا کرے گی؟ گھروں کو بچا دے گی، طلاقوں سے بچائے گی، رزق دے گی. یہ کتاب اتنا نور دے گی کہ ظلمتیں ہمارے چھٹ جائیں گے اور آپ میں پاکیزگی آ جائے گی. یہ جو ہمارے پاس ٹینشنز ہیں اس سے دوری کی وجہ سے ہمارے پاس ظلمتیں، نگیٹیو انرجیز کو ہم نے اتنا اٹریکٹ کر لیا ہے. اب ہمارے پاس پازیٹیو انرجی موجود نہیں ہے. اس پازیٹیو انرجی کا واحد طریقہ ہے کہ جہاں سے نور ہے وہیں سے لیں. ظلمتوں سے نور ملتا نہیں ہے، نور ہی سے نور ملتا ہے. یہ کہنے کے بعد اس آیت کی ترجمہ کروں گا. یہ حضرت عیسیٰ کا قصہ سنا رہا ہے. قرآن میں 286 تقریباً اباؤٹ کہیے، ہمیشہ پریسائسلی نہیں کہہ سکتے. 286 قصے ہیں. قرآن آیا قصے کی کتاب ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے، جوان خصوصاً آج کل ماشاءاللہ آن لائن وغیرہ چیٹنگ وغیرہ اب تو ہاتھ میں آ گیا. شیطان جو ہے جہاں بیٹھے وہیں. بہت اچھی بھی چیز ہے اگر یہ پاور صحیح استعمال ہوا تو. اگر صحیح نہیں استعمال ہوا تو کیبنٹ کے اندر بھی گندگی ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں جو لوگ چلانے والے، کیبنٹ چلانے والے، جب ادھر کا یہ عالم ہے تو نیچے کا
تو اسی لیے اللہ نے کہا تھا خلافت کا کام میرا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم چنو گے تو ایسوں کو چنو گے، میں چنوں گا تو معصوم کو چنوں گا۔ صلوات پڑھو محمد۔ دیکھیے غور کیجئے اچھی طرح سے، وقال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ نے کہے کے لیے قصے قرآن میں کیوں ہیں قصے؟ وائی دا اسٹوریز؟ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، مسلمانوں ہی کی نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہدی للناس۔ جب ہدی للناس ہے تو قصے کائے کے لیے ہیں؟ اسی ہدایت کے لیے۔ تو یہ قصہ لیجئے، ہم لوگ سب رزق کے لیے، دعا اور رزق عنوان ہے۔ ہم یہ سمجھنے نہیں 5 مجلس میں مولانا دعائیں اتنی دیں گے ہم کو فوراً روٹی مل جائے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ جب تک ہم حرکت نہیں کریں گے برکت ہونے والی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام، 4 لوگوں کی دعائیں قبول اللہ نہیں کرتا، معصوم کا قول ہے۔ 4 آدمیوں کی دعا رات دن کریں گے تو خدا ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پہلا آدمی کون؟ پہلا آدمی صبح سے شام، یا رازق و رزق دے، 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 رزق دے، رو رہا پیٹ رہا ہے، اچھا کام کر رہا، مصلے پر ہے۔ بیوی بولے گی جاؤ کام کرو یار، رزق دے گا، خیر میں تسبیح چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ امام بھی فرما رہے ہیں کہ صرف یا رازقو کہنے سے تمہیں رزق ملنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں بہت اچھے طرح، موضوع چھوٹا نہیں ہے، بہت گہرا موضوع، شاید میں پورے 4 کو نہ بیان کروں، لیکن آج اس پہلے کو سمجھ جائے۔ اگر میری قسمت، جی جو ہم لوگ یہ بھی غلط فہمی میں ہے، ہماری قسمت مولانا، ہماری قسمت پھوٹی، اتنا ہی خدا نے لکھا تھا اتنا ہی ہے جی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس فقیر گیا، بادشاہ نے پوچھا، بادشاہوں کی حیات کم، یہ فقیروں کی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ بادشاہ جلدی مر جاتے ہیں، فقیر لمبے جیتے ہیں۔ فقیر نے کہا آسان مسئلہ، ہم لوگ کم رزق ہے، تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں تو لمبے جیتے ہیں، خدا تم کو زیادہ دیتا ہے، جلدی کھاتے ہو جلدی چلے جاتے ہو، سیدھی بات ہے۔ اس کو بہت پسند آیا بادشاہ کو اس کا جواب، فقیر کا جواب، 10,000 دیا درہم، یہ تمہارا انعام۔ 8 دن بعد معلوم ہوا فقیر مر گیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ دیکھیں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ 2 چیزوں کا آج فلسفی بیان کروں، مگر میں آپ چاہتا ہوں آسانی سے میرے نوجوان بچے اچھی طرح سے سمجھ کے جائیں دین کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ہوا فوراً ادھر آسمان کھلے گا، اتر جائے گا خوان۔ اسلام نے اس کی دعوت نہیں دی ہے۔ اسلام نے کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کچھ نہیں مگر اس کی کوشش۔ تو اگر انسان کو بنانا چاہیے، ہیومن بینگ از ایکول ٹو اسٹرگل۔ انسان کون ہے؟ اس کی کوشش نہیں کیا تو انسان ہی نہیں ہے۔ کل میں نے بتایا تھا نا، کوفے میں مولا نے کیا کہا، یہ کوشش کرنے والے کتے بہتر ہیں کوفے کے، یہ نماز پڑھنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو حتی علماء جو بزرگ گزرے ہیں وہ لوگوں بھی، میرے والد بہترین زمیندار تھے، حکیم تھے، اور ایک پائی قوم سے نہیں لی، اور 80 سال خدمت کیا انہوں نے، اور ڈٹ کے کہتے تھے کسی کے باپ کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ کسی کے لیں گے تو سر جھکانا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو 2 چیزوں کا خصوصاً میری بہنیں اچھی طرح سے سمجھیں، اور ہم لوگ جو غلط فہمی میں ہیں اس کو، غلط فہمی کو ختم کرنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں، اسی ٹکڑے پر۔ امام نے فرمایا اگر صبح سے شام تک تم تسبیح پھراؤ گے یا رازق کو، تو خدا دینے والا نہیں ہے، تمہیں محنت کرنا پڑے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کچھ نہیں ہے مگر اس کی کوشش کو ریفائن کرنا چاہیے۔ کل بھی مزدوری کرتا تھا، آج بھی مزدوری کرے گا تو چلے گا نہیں۔ مثال دیتا ہوں، آج بہترین خوبصورت چیز ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے لکھنؤ کی مشہور کام کیا ہے؟ زردوزی کا کام کتنا مشہور ہے؟ مزدور کو کتنا ملتا ہے؟
100-150 روپیہ مل گیا بہت بڑی بات ہے. اتنی مزدوری یہاں پر ہوتی ہے کہ بچے کو 5 سال میں ہی بیچ دیتے ہیں. کیا کریں گے بھائی، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب یہاں پر ہو رہا نا بھی، سعادات کے گھروں میں سب کچھ ہو رہا، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کو کسی نے علاج بتایا نہیں ہے. حالانکہ ممبر علاج کی جگہ ہے، بیمار دینے. چلو آج پڑھیے محمد وال محمد. میری طرف سے نہیں ہے، قرآن قرآن قرآن. پیغمبروں کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آئے تھے پیغمبر؟ وَيَدُعْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، ان کے چین کو، شاکلز کو توڑ دینے کے لیے. تو معلوم ہمارے گردنوں میں، ہاتھوں میں چین ہیں، ان کو نکالنا ہے. یہ کون سی چین ہے؟ پتھر. اگر لوہے کی چین ہو تو بہت آسان ہے، فکر کی چین توڑنا بہت مشکل ہے. پہلے سے کوئی بیٹھ گیا میری حالت اچھی ہونے والی نہیں ہے تو وہ کبھی اٹھنے والا نہیں ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں خدا میری تقدیر پھوٹی. خدا کہہ رہا ہے تجھ کو میں نے وہ بنایا ہے جو کسی کو نہیں بنایا. تو اٹھ جا تو سب کچھ مل جائے گا. صلوات پڑھیے محمد. بس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ یعنی میری حالت اچھا. آج کل یہ شروع ہو گیا، فوراً اخبار اٹھایا. کیا ہے اخبار میں؟ دیکھو ایسٹرولوجی کیا کہتی ہے. یہ میرا اسٹار ہے. کیا ہے میرا اسٹار؟ اوہ میرا اسٹار یہ ہے. اچھا بچھو بھی ہو گیا آپ؟ ارے بھئی تم انسان بن کے آئے تھے یار، بچھو کہاں سے؟ صلوات پڑھیے محمد وال محمد. اب تو شادیاں بھی کہہ رہے ہیں کہ میچنگ ہونا چاہیے. مجھے لاجک بتائیے، دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ 7 ارب سے زائد، 7 بلین کی آبادی ہو گئی. ٹھیک، تو 7 ارب کو 12 سے تقسیم کیجئے تو ہو گئے نا بھائی. 12 سے تقسیم کیے تو اس کے معنی کہ پوری کائنات جو ہے اس 12 میں تقسیم ہو گئی ہے. اتنی ہے. حالانکہ ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں ہر انسان الگ الگ ہے. خدا نے تو یہی کہا میری بیوٹی بھی ہے. تم فیکٹری میں جب نکالتے ہو تو ایک ہی چیز نکالتے ہو. میں صورت بھی الگ نکالتا ہوں، قسمت بھی الگ صلوات پڑھیے محمد وال محمد. دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھیے، زردوزی کا کام بہترین کام ہے. مزدوری بری نہیں ہے، اور مزدوری کرنے والی میری بہن کو سر اٹھا کے چلنا چاہیے. اس لیے کہ بھیک ماننے والے برے ہوتے ہیں، مزدوری کرنے والا برا نہیں ہوتا. شہزادی فاطمہ نے بھی مزدوری کی، علی ابن ابی طالب نے مزدوری کی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مزدوری سے پریشان مت ہو جائیے، بھیک مانگنے سے پریشان. خدا سے دعا کیجئے پروردگار کسی انسان کے سامنے نہ جھکا. کتنا انسان، یہ مزدور کتنا عظیم ہے. اگر مزدور کو سمجھنا ہے تو سمجھیے اتنا عظیم ہے کہ مزدوروں کے پاس امام بیٹھے ہیں، دولت مندوں کے پاس امام نہیں بیٹھے ہیں. دیکھیے آپ کو میں بتاتا ہوں کون ہے آپ کے پاس امام زمانے. اس زمانے میں امام، ہر امام میں امام زمانہ ہے. امام علی کے زمانے میں زمانے کے امام علی تھے. امام حسن کے زمانے میں امام حسن تھے. مولا علی کس کے پاس بیٹھتے تھے؟ میسم تمار. تمار کہتے ہیں کھجور بیچنے والا. کھجور بیچنے والے کے پاس امام بیٹھ رہا ہے. ایسا کردار بنائیے کہ خود امام آپ کے پاس بیٹھے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ابھی حال ہی میں کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے رجب علی خیاط. رجب علی خیاط. خیاط کہتے ہیں درزی کو. درزی کو. کون ہے یہ رجب علی خیاط؟ وہ رجب علی خیاط ہے جس کے پاس امام زمانہ بیٹھتے تھے. خیاط کے پاس
تو معلوم ہے کسی کی مزدوری کو نیچی نگاہ سے مت دیکھیے. دیکھیں دولت مند کو، دولت مند سوتا ہی نہیں، سو ہی نہیں سکتا. ساری پریشانی دولت مند کو ہے. اخبار اٹھاتا رہے یار اسٹاک مارکیٹ گر گئے، ہمیشہ روتے رہتا کل کا کیا ہوگا. سب سے زیادہ اس کو فکر وہی ہوتی ہے رات میں آرتھوپیڈک بیڈ کے بعد بھی سو نہیں سکتا. نرم بستر ہے اس مزدور کو دیکھیے، نہ بچھونا ہے نہ اوڑھنا ہے، آرام سے سو رہا ہے. اس کے لیے کل کی فکر ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مزدوری کیجئے، مگر اس دولت کو سمجھیے جو یقین کی دولت. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب یہ زردوزی کا کام کیسے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں؟ کتنا یہ 150 کما رہے ہیں 1500 کما سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا عقل سے انسان کماتا ہے، محنت سے نہیں کماتا. زندگی بھر تک محنت کیجئے، مزدور بیچارہ وہ پتھر پھوڑتے ہی رہے گا، اس کو اتنی مزدوری ملے گی. لیکن عقل سے کمائے گا تو اس کو کہاں سے کہاں اس کو خدا دے گا. اسی لیے اسلام میں کیا کہا؟ تجارت کرو. یہی زرداری کا کام کرنا، زردوزی کا کام کرنے والا اگر اس کو بزنس میں لگایا جائے تو ممکن ہے کہ وہ 150 کی مزدوری 1500 کی ہو جائے. اس لیے کہ جو چیز بنتی ہے وہ بننے کے بعد شاید 500 کی ہے، جب مارکیٹ میں آتی ہے تو 30 ہزار روپے میں جاتی ہے. تو یہ بیچ والے کون کھا رہے ہیں؟ مزدور کو کچھ نہیں مل رہا ہے، تو جو لے جا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں. تو کیوں نہیں ان کو اسمارٹ بنا دیا جائے، بجائے اس کے کہ مزدوری ہی کریں، مزدوری کے ساتھ عقل بھی استعمال کریں. تو ان کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کل یہ مالک ہو جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. میرے ساتھ میں آپ کو مثال باز دیتا ہوں، نام لیتا نہیں کسی کی. میرے ساتھ کے یعنی اسٹوڈنٹس میں ایک ہمارے علی پور کا ہی بچہ ہے، انجینئر بن گیا. ہم ادھر چلے گئے. اللہ کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، وہ بھی خوش رہے، ہم بھی خوش رہے. ہم کو جو ہے لاکھ شکر ہے کہ جس کو خدا مل گیا. مولا نے فرمایا مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَهُ مَلَّذِي وَجَدَكَ مَا فَقَدَهُ. امام حسین کی دعا عرفہ. پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے. تو سب سے بڑی دولت اللہ کے طرف ایمان رکھنے کی. خدا ہے کہ نہیں ہے. وہ انجینئر بنے، میں ادھر آیا. انجینئرز کتنے کام کر رہے ہیں ہمارے پاس، پورے یو پی کی حالت. ہم لوگوں کی حالت کیا ہے؟ ذرا پڑھ لیں، جاب کی دعا کیجئے سرکار، جاب مل گئی الحمدللہ، پھر دسترخوان بھی مولا کا، جاب دل گئی. ہم لوگ اتنے بھی ملا کی دوڑ اور گرگٹ کی دوڑ باڑ تک، جی وہیں تک یہ نا، اسے جائے آگے بڑھتے نہیں ہیں. ملا کی دوڑ مسجد تک. ذرا سا جاب اچھا پڑھ لیا جاب. الحمدللہ جاب بھی ایسے ہیں، بعض جاب ایسے ہیں جو اسی انڈیا میں، ابھی ٹورنٹو سے بعض لوگ جانتے ہیں، ایک صاحب ہیں، ان کا بھائی کمپیوٹر سمارٹ ہے، یعنی پروگرامر ہے. اس نے حیدرآباد میں سکھانے کے لیے اس کو بلایا گیا تھا. 3 مہینے تھا، ہر مہینے کی تنخواہ اس کی شاید 7 یا 8 لاکھ روپے تھی ہر مہینے کی. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اسی انڈیا میں. تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بجائے اس کے کہ کسی کو 2-4 پیسے دے کر کے بھیکاری بنائیں، اس کو علم دے دیجئے، وہ 10 کو پال دے گا. اسی زردوزی کا کام کرنے والے بچوں کو اسی شام میں درس دیا کیجئے. خصوصاً جو بچے جو ایک اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں ان کو درس دیں، تدریس سکھائیں. ہم لوگ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں مولا ہم کو آنکھ بند کرے، مولا ہم کو دے دیجئے. مولا نے کہا میں نے اصولوں کو بیان کر دیا، تو اصولوں کو اپنا لے، خدا دے گا تجھے. بغیر اس کے تجھے ملنے والا نہیں ہے. تو کوشش کر، خدا دے گا. غیر کو جب دیتا ہے تو صلوات پڑھیے محمد کتنے پروفیشنز ہیں اب تک ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے. انڈیا آپ کو معلوم ہے دا بیسٹ پلیس فار بزنس کہتے ہیں. ساری باہر کی دنیا والے آنکھ کھولے ہوئے آئے ہوئے ہیں، ملینز کما کے جا رہے ہیں، لوٹ کے جا رہے ہیں. حالانکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے. جیسے یہ آپ کو باہر کے جو چین آف اسٹورز کھلے ہیں وہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آتے ہیں، بچھاتے ہیں 10 لاکھ اور لے کے چلے جاتے ہیں 25 لاکھ.
جب نکل کے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے ہمارے پاس سب کچھ خالی ہو گیا. جب ڈالتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جاب ہو رہا ہے. جیسے کنٹکی چکن، جیسے آپ کے پاس پزے کا مسئلہ، ایسے جو باہر کے جو اسٹورز، جو چین اسٹورز آئے ہیں، وہ بہترین چیز ہے. کب تک بہترین ہے؟ اس وقت تک جب تک پیسہ آتا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آ نہیں رہا ہے. حقیقت میں وہ لوگ لے کر کے جائیں. لیٹن امریکہ میں یہی امریکنز جنہوں نے سم بلین ڈالے، شاید 7 یا 8 بلین، اور 15 سال وہاں سے 20 بلین لے کے چلے گئے. جب لے کے جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اب یہ کون جانتا ہے؟ اکنومسٹ جانتا ہے، اقتصادی کا ماہر جانتا ہے. ذرا سا آنکھ کھولیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. بہرحال آنے والا جو بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کو دے دے، کہے گا جملہ سننا ہے وہ آنے والا. دیکھیے کبھی بھی ایک بات اچھی ہے، بینک کی کبھی کبھی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، تم ہمارے بینک میں رکھو تو تمہارا فائدہ ہوگا. جی کیا کہا آپ نے؟ بینک میں رکھنے سے آپ کا ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ اصل میں اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے فائدے کی بات نہیں کر رہے ہیں. سسٹم ہی ایسا ہے. باہر سے آنے والی کمپنیاں کیا ہیں؟ اپنے فائدے کی بات. تو باہر کی کمپنیاں آ کے لوٹ رہے ہیں، ہم لوگ سو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس طرف سوچا ہی نہیں ہے. انڈیا میں اگر 10 روپے کی چیز مقبول ہونے والی پیدا کر دیجئے تو آپ ملینر ہو جائیں گے. صرف ایسی چیز پیدا کیجئے. سوچئے، غور کیجئے. جاپانی کو برین دیا، مومن کو خدا نے برین نہیں دیا، سب کو برابر دیا ہے. انہوں نے استعمال کیا، ہم نے استعمال نہیں کیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس نے اتنا استعمال کیا کہ آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں جاپان نہ ہو، ہے نا بھائی؟ کوئی نہ کوئی چیز ایسی گھر میں آپ کی ہے جو میڈ ان جاپان ہے. کتنی اکنومی، سارے ورلڈ کی اکنومی اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی اس نے ایسے بنا لیا اپنے آپ کو، اس کو کچھ کام نہیں کرنا، پہنچا دیا اپنے پاس. انسان میں خدا یہ صلاحیت دیا ہے. کب؟ اگر ہم استعمال کریں گے تو خدا کیا صرف دوسرے کا رب ہے؟ کا رب العالمین ہے. پرنسپل جو لے لیں گے، اصول جو لے لیں گے، کامیاب ہوں گے. ہم نے لے لیے اصول کس کے؟ غیروں کے. پہلے زمانے میں نواب تھے، کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کہتے نواب تھے. ہوگا پدرم سلطان بود چلنے والا نہیں ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی بایو ڈیٹا جاتا ہے جس کو ریزیومی کہتے ہیں. ریزیومی کہتے ہیں نا آپ لوگ. ریزیومی گئی تو وہ نہیں دیکھتا کہ کس کے بیٹے ہیں کیا نہیں، فوراً دیکھتے ہیں وہ ایجوکیشن کا بلا اس کے اندر، وہ خود کھڑا ہو جاتا ہے. میں نے ماشاءاللہ کیا یار، صورت دیکھتا نہیں، کتنا لمبا ہے، کتنا بڑا ہے، صرف ایجوکیشن. آپ کے ایجوکیشن کو اتنا بڑھائیے کہ دنیا دیکھتی نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے. تو ایک جملہ اور بھی سن لیجئے. خدا نے سب کے اندر یوسف رکھا ہے. توجہ کا طالب ہوں. کسی کا یوسف باہر ہے، کسی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ہر انسان یوسف، اس لیے کہ خدا نے اپنی روح ہر انسان میں دی ہے. تو ہم لوگ اگر دعاؤں کے ذریعے سے چاہتے کامیاب ہو جائیں، امکان نہیں ہے. بغیر دعا کے کامیاب ہوں امکان نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھ لیجیے. دعا کیا کرتی ہے؟ انسان کو بیلنس کرتی ہے. کس منزل پر؟ اس منزل پر جہاں پر آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ جس کام کو آپ کر رہے ہیں پرسکون ہے. اسی لیے مؤمن کی حیات ہمیشہ ایمان پر مبنی ہے. ایمان کیا کہتا ہے؟ رازق، رزق دینے والا کون؟ اللہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ محنت کرو رزق دیتا ہوں. اب دیکھیں اور ایک، خصوصاً میں نے دبئی میں بھی مجلس پڑھی ہے. جن کو خدا نے دیا ہے اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو زیادہ ہیلپ مت کیجیے. سوری، مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، ہیلپ کیسے کیجیے؟ ان کے بچوں کی تربیت میں ہیلپ کیجیے. بھائی بہنوں کو سلا کے کھانا مت کھلائیے، اس لیے کہ ان کو عادت پڑ جائے گی. اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اسلام بھکاری بنانا نہیں چاہتا، اسلام پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے. بھائی کو دکان ڈلا کے دے دیجئے، بھائی کو کوئی کام کر کے دے دیجئے. ویسے بہت سے پروفیشن ہم نے ٹچ نہیں کیا. جیسے ہماری سسٹرز، آج کل ہمارے گھروں میں ہمارے پاس شادیاں ہوتی ہیں نا، خدا نے جن کو دیا ہے وہ لوگ کیمرہ مین بلاتے ہیں، نہیں بلاتے ہیں؟ جی کیمرہ مین کتنا لیتا ہے اندازہ کچھ ہے؟ 10,000. بعض ایسے ہیں 20,000. جی جتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اتنے ہی بڑے پات. ویسے ہی ان کی شور و غل بہت زیادہ ہوتی ہے. کون ہے یہ لینے والا؟ نامحرم ہے. کہاں جا رہا؟ عورتوں میں جا رہا ہے. کہ پردہ بتایا ہی گئی نہیں، صرف زینب پہ رلایا. ہمیں بتایا نہیں گیا کہ نامحرم ہے.
مگر اندر لے رہا ہے. کیوں نہیں ایک بہن فوٹوگرافر بنے؟ جی کیوں نہیں یہ پروفیٹ؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، میں 50 مثالیں اس میں آ سکتی ہیں. کتنے پروفیشنز ایسے ہیں جو عورتیں اختیار کر سکتی ہیں، باعزت اپنے گھر میں بیٹھ کر کما سکتے ہیں. اگر مؤمنہ عورت ہوئی تو بتا سکتے ہیں کہ I am a lady, I am a photographer. تمہارے گھر میں تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی، میں فوٹوگرافر کی. تو آپ کا دین بھی بچا، آپ کی دنیا بھی بچی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایسے پروفیشنز کی بہت زیادہ بڑی لسٹ ہے. ایک حدیث سنا کر کے ابھی میں پہلے ہی پڑھا ہوں. مولانا نے فرمایا 4 کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. ایک آدمی رزق دے رزق دے رزق دے پکارتا ہے مگر محنت نہیں کرتا. طلب رزق کے لیے جاؤ، خدا تم کو رزق دے گا. محنت کرو، انشاءاللہ خدا دے گا، اور یقین کے ساتھ محنت کرو. کسی پہ بھروسہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون. مومن کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا. کس پہ بھروسہ کرتا؟ صرف ذات پروردگار پر. کس کا بھروسہ ہے؟ او ایسے کا بھروسہ ہے جو مالک الملک ہے. وہ دیتا ہے تو رات و دن میں دے دیتا ہے. بادشاہ کو امیر بنا دیتا ہے، بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، مردہ کو زندہ بنا دیتا ہے. اس کے پاس چلے جاؤ اور ہمت کرو. اس کو کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس. تو جب تک کہ سیلف کانفیڈنس، اعتماد بر نفس پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہوگا. اعتماد بر نفس کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ مولانا ترقی میں نہیں اس لیے کیا، میرے چچا کے پاس تھا مجھے نہیں دیا. میں نے خدا کی فضل سے آپ کبھی ترقی کرنے والے نہیں ہیں. ماموں کی جیب کو دیکھنے والے، بھائی کی جیب کو دیکھنے والے، چچا کو دیکھنے والے کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. کامیاب کون ہوتا؟ پروردگار تو نے سب کو دیا ہے، مجھے بھی دے. میں محنت کر رہا ہوں. میں جب میری اپنی خود صدا استغفر فلا تزکوا انفسکم، میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ والد سے ایک پائی نہیں لوں گا. جب پڑھا تھا میں نے 40 بچوں کو پڑھاتا تھا قرآن اور تھوڑی سی میتھمیٹک جو میں جانتا تھا. 2 روپے اس زمانے میں 2 روپے تو 80 روپے ملتے تھے. آج کے وہ 80 روپے نہیں، 8000 روپے. اس طرح کے بہت سے بچے جو گھر پڑھ رہے ہیں اپنے سے چھوٹے والے کو ٹیوشن کے ذریعے سے بھی کما سکتے ہیں. کب؟ جب کہ آپ کی تعلیم اتنی اچھی ہو کہ لوگ، تو آپ بغیر تعلیم کے ٹیوشن دینا چاہیں گے تو ٹیوشن دینے والا کوئی سننے والا بیٹھنے والا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک عورتوں کے لیے ایک مثال ہے، بھائیوں کے لیے مثال ہے. اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں تو کامیاب ہونے والے ہیں. خدا کامیاب کرے گا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کیا معنی ہیں کہ یہودی مٹھی پر سارے دنیا پہ چھا جائیں اور ہم مسلمان پیچھے رہ جائیں. خدا نے جن عربوں کو دیا ان کو بھی امتحان ہے. خدا نے تمہیں نہیں دیا، تمہارا بھی امتحان ہے. وہ بھی فیل ہو گئے، ہم بھی فیل ہو گئے. وہ فیل ہو گئے اس لیے کہ جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہونا تھا نہیں ہوا. ہم فیل ہو گئے اس لیے کہ جس طرح سے کوشش ہونی چاہیے تھی نہیں کی. ہمیں کوشش کرنا چاہیے. آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ نہیں ہیں؟ زیادہ تو نہیں. صلی اللہ وعجل فرجم. خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے. پروردگارا مجھے یہ دے دے. خدا کہہ رہا کہ محنت کرو. تو مولانا کی 2 کا فلسفی کیا ہے؟ فلسفی یہ ہے کہ محنت اور اعتماد. محنت، کوشش برابر ہونا چاہیے اور کوشش پر فخر نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں معلوم ہے یہ میں نے کمایا ہے، یہ میں نے کمایا ہے، میں نے کمایا ہے. خدا کہتا ہے ہم بیوقوفوں کو اتنا دے دیتے ہیں، عقل مند دانت میں انگلی پکڑ کے دیکھتے رہ جاتا ہے. تو معلوم ہوا مل جانا دلیل اس بات کی نہیں کہ خدا دے رہا. نہ، محنت کیجئے. مل گیا تو بہت اچھا ہے، نہ ملے تو پریشانی کی بات نہیں ہے. کم از کم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے اپنا رزق آپ کھا رہے ہیں. کبھی آپ ناکام نہیں ہوں گے. اگر محنت نہیں کریں گے، مولا فرما رہے ہیں دعا تمہاری قبول ہونے والی نہیں ہے. ایک دعا دے رہا ہوں میری طرف سے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. مولا فرماتے ہیں تم رزق چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو. کب؟ نماز میں. اچھا اب تک کیا ہوا؟ جتنا بھی میں نے تقریباً 40 منٹ جو بولے ہیں وہ کوئی نہیں لکھے گا. اب یہ دعا ضرور لکھیں گے. ہم لوگ آج نہیں، اچھی چیز ہے دعا لکھیے، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے کا اگر ملائے نہیں دعا کے ساتھ تو یہ دعا قبول ہونے والی نہیں ہے.
مولا نے فرمایا نماز میں صلوات پڑھیے سجدے کی حالت میں، نماز میں سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھو، یا خیر المسئولین یا اوسع المعطین ارزقنی ارزق عیالی من فضلک انک ذو الفضل العظیم، یا خیر المسئولین۔ پانچویں امام، اے ہے پروردگار تو کون ہے؟ سب تیرے پاس ہی جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھگوان کے پاس جاتا ہے، وہ بھی اس بیچارے کو مل رہا نہیں ہے تو اس راستے سے جا رہا ہے، مگر پکار اسی کو رہا ہے، چونکہ وہ رب ہے۔ اگر ماں سے کوئی بچہ پوچھے پر ممی مجھے چمچے سے دودھ پلائیے، تو ماں بولے گی کیا چمچے سے ہی دے گی؟ جیسے دینا ویسے دے گی۔ خدا بھی رازق ہے، مانگ رہا غلط راستے سے دیتا تو وہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو کبھی کسی کے مل جانے پر پریشان مت ہو جائیے، خدا دیتا ہے، جو کرتا دیتا ہے محنت کرنے والے پر۔ یا خیر المسئولین، تمام سوال کرنے والے کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس کے پاس۔ مولانا نے فرمایا بہترین دعا میری فیوریٹ دعا ہے، میں نے شراب 10 مجلس سے پڑھی، چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہے، مختصر دعائے صباح پڑھیے صبح صبح، نماز صبح، فجر کی نماز، فجر کی نماز، فجر کی نماز۔ معصوم نے چھٹے 5ویں ماہ فرماتے ہیں کوے سے سیکھو۔ اللہ اکبر، پروردگار تو انسان ہو، مولا یہ کیا ہے؟ یہ کوے سے؟ جب پیغمبروں سے نہیں سیکھتا، توجہ کا طالب ہے جی کس کو کس تو بھائی نے بھائی کو قتل کیا تو کوا آیا نا، تو معلوم ہے ان کی ذہنیت پیغمبروں سے سیکھنے کی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کوے سے سیکھو۔ کیا کوے سے سیکھو؟ سب سے پہلا پرند ہے جو اٹھتا ہے، سب سے پہلے پرند میں سب سے پہلے اٹھنے والا کوا ہے۔ کہہ رہا میں کالا ہوں، سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، مگر کسی کا بھیک نہیں مانگتا، تلاش کر نکل جاتا ہوں۔ کوے معصوم فرمانا۔ دیکھیے یہ تہذیب الاسلام خوبصورت کتاب ہے، گھر میں رکھنا چاہیے، اس کتاب کو رکھیے۔ اس میں بہت سے اخلاق ہیں، کھانے کے اخلاق ہیں، لباس کے کاٹنے کے اخلاق ہیں، حتیٰ بیڈ روم ایتھکس بھی بتائے گئے ہیں۔ امام نے اتنے ڈیٹیل میں، منیوٹ ڈیٹیل میں سب کچھ بتایا ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس ذخیرہ کیا ہے۔ بہرحال اس کو پڑھیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کوے سے 3 چیزیں سیکھو، چونکہ آگے یہ بات سن لیجئے۔ ایک چیز، کوا سب سے پہلے رزق کے لیے اٹھتا ہے۔ دوسرے، وہ دشمن کو کمزور نہیں سمجھتا، وہ آپ اپنے کام سے جھکے ہیں، اڑ جاتا، کہیں ہو سکتا ہے پتھر ہم پہ آنے والا، کہ نو چانسز مین، دشمن کو کمزور مت سمجھو۔ دشمن کو، ہمارا کون ہے دشمن؟ شیطان، نہ بھائی دشمن ہے نہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ انہو لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، اس سے بچو۔ تو تیسری چیز ویسٹرنرز کے لیے بہت اچھا ہے، وہ اتنا غیرت دار ہے کہ وہ اپنی کبھی زندگی کو دوسرے کے تحت بتاتا، شیئر کرتا نہیں ہے۔ رسول مولا نے فرمایا کم از کم کوے بنو ویسٹرنرز، وہ بے حیا نہیں ہوتا تمہاری طرح۔ مولا نے بہت بڑا جوتا لگا دیا کہ انسان جو ہے اگر انسانیت کو حاصل نہیں کیا تو وہ کوے سے بھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پرند کیا کرتے ہیں بھائی؟ پرند کی اسٹڈی کیجیے۔ علم الحیوان ہمارے پاس بہت بڑا علم ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں جیوگرافی، نیشنل جیوگرافی وغیرہ ہمارے پاس تھا موجود، انہوں نے ویژولیز کر دیا، ہمارے پاس سب چیزیں موجود۔ پرند کیا کرتے ہیں؟ بچہ جب انڈے دیتے ہیں، بچہ جب تک اڑنے کے قابل ہوتا ہے اس وقت تک دانہ کھلایا، اب اس کے بعد دانہ نہیں دیتے، ٹھونگ مار کے کہتے ہیں اڑو۔ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے۔ بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ جیسے ہی بچہ قابل ہوا سے کہو جاؤ اپنا کام کرو۔ ہم کہتے ہیں نہ، شادی بھی ہو جائے، بہو بھی گھر میں رہے، وہ بھی رہے، پوتے کو بھی کھلائے۔ اسلام یہ کہتا نہیں، سب کو آزاد کرو، تم بھی خوش رہو گے وہ بھی خوش رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
کیف تطرد مسکین التجا الیک من الذنوب ہاربا. علی علی گڑ گڑاتے ہیں مولا، مصلی پہ روتے ہیں جیسے بچہ رو رہا ہے. الہی کیف تطرد مسکین التجا، پروردگار کیا یہ امکان ہے کہ تیرے در سے مسکین کو تو دھتکار دے؟ یہ ناممکن ہے. کیف تطرد مسکین التجا الیک من الذنوب ہاربا، اس نے گناہ کر کے تیرے پاس آیا ہے بخشائش کو، تو کہتا ہے نہ چلے جاؤ. کیف ترد ظمآنا ورد الی حیاضک شاربا، اس پیاسے کو کیسے تو کہہ دے گا چلے جا یہاں پانی نہیں ملتا جبکہ تیرا چشمہ ابل رہا ہے. وَبَابُكَ مَفْتُوحًا لِلطَّلَبِ وَالْعُغُولِ، بادشاہ دینے والے دروازے بند کر دیتے مگر تیرا دروازہ ہمیشہ کھلا، تو سب کو دیتا ہے. تو یہ یقین کے ساتھ آگے بڑھے. یا خیر المسئولین، سب کس سے مانگتے ہیں؟ اس سے ہی مانگتے ہیں. وہ خیر المعطین، سب سے اچھا دینے والا کون ہے؟ وہی ہے. ارزقنی، مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو رزق دے تیرے فضل سے، اس لیے کہ تو بہت بڑا فضل کرنے والا ہے. سجدے میں اگر یہ گڑ گڑا کر دعا کریں، صبح کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں نکلیں. مولا نے کیا کہا تھا؟ مولا نے کہا تھا سورج تو گواہ رہنا، علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم کیا کہیں گے؟ تو گواہ رہنا، ہم نے کبھی سورج کی صورت ہی نہیں دیکھی. خدا کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی سورج کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے پاس اسلام ہے کہ جلدی اٹھو، ہم کہتے ہیں کہ دیر سے اٹھو. ویسٹرن کنٹری نے کیا کیا؟ 6 بجے کے بعد پورے ویسٹ میں 6 بجے کے بعد کوئی سوتا ہوا نہیں ملتا. کس کی چیز کس نے لے لی؟ تو آپ کی چیز اس نے لی. کس نے دیا تھا؟ اللہ نے، اماموں نے دیا تھا. امام نے فرمایا لا تسبقکم عمل بہ بغیرکم لغیرکم. دیکھو ہوشیار رہو بیٹے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. اس لیے کہ قرآن اصولوں کا نام ہے، تربیت اہل بیت اصولوں کا نام ہے. اگر کوئی دوسرا لے لے گا تو کامیاب. صبح کو اٹھنا سیکھیے، سونا نہیں. 6 بجے کے بعد کوئی نہیں سونا. اٹھیں بس بستر سے اٹھ گئے بس. اس کے بعد رات کو جلدی سو جائیے. یہ ایپیسوڈ بند کیجئے، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 2، 3 کے بعد 4. کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے سوائے غم و رنج کے کچھ نہیں دیا ہے. گھروں کو بانٹا ہے انہوں نے، تباہی بچوں میں لائی ہے انہوں نے، جوانوں کو برباد کیا انہیں ہیں. یہ ہیں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ لالی ووڈ. اس سے بچو گے تو تم کہیں جا کر کے کامیاب ہو سکو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سلام ہو ان ذوات مقدسات پر جنہوں نے ہمیں تربیت کے تمام اصول بتا چکے ہیں. تمام اصول. وہ کون سا اصول ہے جس کو میں نے کیا کہا تھا؟ مشکل کشائی کر دی ہے. اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے، یعنی تمام اصول جو ہیں بتا دیے ہیں. اگر بتا دیے ہیں تو ہم چونکہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے ہماری حالت اس مقام پہ پہنچے. جس دن ہم عمل کرنے لگیں گے ہماری حالت اچھی ہوگی. دیکھیے کل میں نے بتایا تھا صلہ رحم کیا کرتا ہے؟ رزق میں اضافہ کرتا ہے، حیات میں اضافہ. کربلا کو ہم ایک جملہ کہوں گا، ذرا سا تکلیف دہ ہوگا، اور میرے جملوں کو ایکسٹریکٹ کر کے ٹکڑے بنا کر کے یوٹیوب میں مت ڈالیے. ڈالنا ہے تو دم ہے تو پوری مجلس ڈالیے. ٹکڑوں سے کچھ ہونے والا اگر ہے تو میں اچھے بڑوں کو کافر ثابت کر سکتا ہوں ٹکڑے لے کر کے. ایسے ٹکڑوں پہ کام مت کیجیے خدا کے واسطے. اور اس جملے کو بھی اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے، اور امید ہے کہ ہم سمجھیں. حقیقت میں صلہ رحم کے سلسلے میں کربلا کا مسئلہ، میں ایک جملہ بہت ہی خطرناک ہے لیکن ذرا سن لیجئے. ذرا سا ہم روتے ہیں امام کے مصائب پر. رونا چاہیے، ہر انسان کو رونا چاہیے، مگر امام نے مصائب کیوں سہے اس پہ روتے نہیں ہیں. فلسفہ عزاداری پہ روتے نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں امام حسین علی اکبر کو کیوں دیا؟ کیوں عباس کے شانے اٹھائے؟ کیوں اتنی تکلیف اٹھائی؟ امام نے پہلے ہی بتا دیا تھا نانا کا دین خطرے میں ہے. تو معلوم ہوا کربلا کو بچانا ہے تو دین کو
اگر ازادار دین کو نہ بچائیں، ازادار دین کو نہ سمجھیں اور امام حسین کے اصل مقصد ہی کو ختم کر دیں، یہ کہاں سے انصاف ہے؟ یہ کہاں سے دین نے کہا ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو لے کے جائیے۔ امام نے کربلا میں اصول زندگی بتائے ہیں۔ میں کہہ گیا جملہ، جس طرح سے کانسٹیٹیوشن ہے اسی طرح سے کربلا کا ایک ایک مسائل بھی اصول زندگی ہے۔ امام نے شب عاشور کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، کیسا گزرا؟ طبری کہتا ہے کہ میں نے تاریخ کو بہت کھنگالا ہے اور میدان جنگ کو دیکھا ہے، جیسی کربلا کی رات تھی میں نے کہیں کسی جنگ کی رات میں نہیں دیکھا۔ دویٌ کا دوی النحل، ایسی تسبیح کی آواز میں نے کہیں نہیں سنی جیسے حسین کے خیموں سے آ رہی تھی۔ تسبیح ایسے کی، کیسے کیا مولانا؟ میرے نوجوانوں، بہلتے باتوں پر توجہ نہ کرو، حقیقت کی باتوں پہ جاؤ۔ مولا نے فرمایا عباس روک دو آج رات، انا احب الصلاۃ، مجھے نماز سے محبت ہے، I love نماز۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز میری ضرورت نہیں ہے، حقیقت کی ضرورت ہے۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ مولا پروردگار ہے عباس آج نہیں کرنا جنگ، کیوں؟ مجھے نماز سے محبت ہے۔ آپ ایک ٹی شرٹ بنائیے I love نماز، نیچے لکھے امام حسین، تاکہ پورے عزادار نماز پڑھیں، جلوس نکلے، نماز کا وقت ہو اور نماز نہ پڑھے۔ اور کہیں ہم حسینی ہیں اور ہم سے کہا جائے تو عزاداری کے خلاف ہے، نہ، حسین و عزاداری و نماز الگ الگ نہیں ہے۔ عزاداری یعنی نماز، نماز یعنی عزاداری۔ میری بہنوں سے گزارش ہے کہ مجلسوں کو نماز کے وقت میں شروع کیجئے۔ آپ کو حق سے حق کو کاٹیے نہیں، نماز بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے۔ یہ دونوں کانٹرڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہیں۔ اسی لیے امام نے سجدے میں سر دیا کہ دنیا جانے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، جہاں پر محبت کی بات آئی تو ایک جملہ سن لیجئے، مولانا نے فرمایا مجھے نماز سے محبت ہے، مجھے قرات قرآن سے محبت ہے، یعنی قرآن کے پڑھنے سے محبت ہے، مولا امام حسین۔ دوسرا حصہ رشتہ داروں سے ملنے کا تھا۔ تو اس کے معنی کہ زندگی کی کتنی ہی گہما گہمی کی زندگی ہو، رشتہ داروں کو بھلاؤ نہیں۔ توجہ کا طالب دیکھیں بہت اچھی طرح سے، یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کربلا سے زیادہ، شب عاشور سے زیادہ کوئی اور مصروف رات نہیں ہے۔ اس رات میں بھی میں رشتہ داروں کو بھلایا نہیں ہوں۔ تم کیسے ہو کہ بہن سے 20 دن ہو گئے، 20 مہینے ہو گئے، 2 سال ہو گئے بات نہیں کرتے، بھائی سے بات نہیں کرتے، تھوڑی چپکلش ہوئی، تم حسینی ہو تو بخشنا سیکھو۔ در حسین کے پاس آؤ۔ امام حسین نے شب عاشور رشتہ داروں سے ملاقات کی، ایک کے خیمے کے سامنے بیٹھتے تھے، سنتے تھے کہ کیا کہہ رہی ہے۔ ام فروہ نے قاسم کو بٹھایا تھا، بیٹا کل چچا جان پر امتحان کا وقت آ رہا ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا۔ علی اکبر 18 سال ماں پالنے والی بٹھائے ہوئے کہہ رہی تھی کل بابا پر امتحان کا وقت ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا۔ ایک مرتبہ مولا نے اونا آگے بڑھ کر کے بہن کے خیمے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، اونا محمد کو بٹھا کر کے زینب کہہ رہی تھی بیٹو کل مامو جان پر امتحان کا وقت ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا۔ سب کی یہ عالم دیکھیے تو ہاتھ کو اٹھایا پروردگار یہ کیسی مائیں ہیں، ہر ماں چاہتی ہے بچے کی پرورش ہو، بچہ پھولے پھلے، مگر یہ مائیں کل قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ فطرت کو ان ماؤں نے بدل دیا تھا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ مقصد کیا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، دیکھا ایک بہن رو رہی ہے مگر کوئی سامنے نہیں ہے، دل کباب ہوا، عباس کو بلایا، جاؤ کلثوم کے پاس سمجھا دو۔ ایک مرتبہ عباس داخل ہوئے، 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، بی بی کیوں رو رہی ہیں، بتائیے پریشانی کیا ہے؟ کہ عباس کل ہر ایک اپنے اولاد کو قربان کر رہا ہے، کاش میرا بھی کوئی ہوتا۔
قربان کر دی تھی۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا شہزادی کل ایسا وقت آئے تو مجھے اپنی طرف سے قربان کر۔ اجرکم علی اللہ صلۃ الرحم۔ تیسرا جو حصہ تھا وہ فوج کی تیاری کا۔ بس دو جملے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس تلوار پہ سائیکل کر رہے، چہرے سے جلال نمودار تھا۔ کل اجازت مل جائے تو میں دنیا کو بتا دوں گا میں کون ہوں۔ اور سامنے مشعل جل رہی تھی، اور دو کبھی انسیپریبل ہے، دو کو جدا نہیں کر سکتے۔ جب بھی عباس کا نام لیں گے تو سکینہ ضرور یاد آئے گی، جب سکینہ کا نام لیں گے تو عباس کا نام ضرور یاد آئے گا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دور سے دیکھا، دوڑی ہوئی بابا کے پاس آئی، بابا دیکھیے چچا کو غصہ آ گیا ہے، جلال میں ہے۔ مولا نے دیکھا ہاں شام میں مشعل ہے، سامنے مشعل جل رہی ہے، چہرے پہ جلال ہے، ہو بہو علی بول رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آئے زینب کے پاس، دیکھو وہاں علی کا جلال ہے، اب فاطمہ کی ضرورت ہے۔ اب علی کے جلال کو روکنے کے لیے جاؤ تم ثانیہ زہرا ہو، ذرا عباس کو روک دو۔ زینب آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے قریب عباس کے آئیں۔ عباس جواب نہیں آیا، ادھر تو کل اجازت ہو تو میں بتا دوں گا، ادھر ماں ہو چکے ہیں۔ عباس جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ کا عباس ماں فاطمہ۔ ایک مرتبہ عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے، شہزادی آپ آ گئیں، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے حکم دے دیا ہوتا، آپ نے اگر کہہ دیا ہوتا تو میں خود آ جاتا۔ کہا نا عباس بات ایسی ہی ہے کہ مجھے آنا پڑا۔ ایسی کیا بات ہے شہزادی کہ آپ کو آنا پڑا؟ کہ ممکن ہے کہ جو چیز میں پوچھ رہی ہوں تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو، شاید تم کو تکلیف ہو۔ کہ نا شہزادی آپ کے قدموں پر کائنات دینے کے لیے تیار ہوں، بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہ عباس اس تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ عباس نے تلوار کو نام میں رکھتے ہوئے انا للہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ۔ خدایا پروردگارہ ہماری ان آنسوؤں کا واسطہ، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، پروردگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو و عزت کی حفاظت فرما۔ خصوصاً پاکستان کے مومنین ہر روز قربانی دے رہے ہیں، اسی طرح سے عراق کے مومنین، اسی طرح سیریا، مالک تو ان تمام کی حفاظت فرما، ظالمین کے ہاتھوں کو کوتاہ کر ان کے کیفر کردار تک جلد سے جلد پہنچا دے۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ ہیں ان کے بیاہ کر دے، ہمارے صفوف میں اتحاد پیدا کر، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، جو صفوف مسلمین میں پروردگارہ جو بانٹ رہا ہے خدا اس کو بانٹ دے، پروردگارہ ہمیں ظہور امام کے قابل بنا دے، امام کا ظہور جلد سے جلد فرما۔